السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطہ حیات جس قوم کے دامن میں ہے، وہ قوم ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ جس کی مثال تختہ عرض پہ کہیں مل نہیں سکتی۔ اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اگر اس سوچ پہ کچھ لمحات نکالیں کہ اس بربادی کا سبب کیا ہے، تو ہمیں احساس ہوگا ہماری اس بے وقری، اس ذلت و نکبت کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اعراض کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور محمد رسول اللہ کے افکار کو اپنے پسے پوچھ ڈال دیا۔ کبھی بھی کوئی قوم ایسی باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتی جس زندگی کی خواہش اللہ قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کی ہے، جب تک وہ اللہ سے متعلق نہیں ہو جاتا اور محمد رسول اللہ کی اطاعت اپنی زندگی کا حاصل نہیں سمجھ لیتا۔ انسان اپنے فہم و فکر اور اپنی عقل و شعور سے وہ مقام نہیں پا سکتا جو اللہ کی رحمت سے انسان پا سکتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کب انسان پہ ہوگی؟ جب وہ اللہ کی آواز پہ لبیک کہے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ایک بہترین نمونہ سمجھے۔ انسانی معاشرہ کو بہترین اور جنت نظیر معاشرہ بنانے کے لیے جو کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، آپ خود بین لگا کے تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، کوئی بھی دوسرا انسان یہ کردار ادا کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے اور اگلی زندگی میں کامیاب و کامرانی کے لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ اس آیہ مقدسہ میں بیان کیا ہے، اور یہ اصول و ضابطہ انسانی زندگی کے ہر دور میں ایک بنیادی اور بڑا ضابطہ ہے۔ بد نصیب ہوتی ہیں وہ قومیں، بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس ضابطہ حیات پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ قوموں کی تباہی، ان کی بربادی کا بھی اصل سبب یہ ہے جسے اللہ نے اس آیہ مقدسہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی کے لیے باوقار اور باعظمت زندگی بسر کرنے کے لیے تمہیں ایسے لوگوں کی مجلس
اور ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے جو لوگ کردار کے اعتبار سے اعلیٰ اور بالا ہیں، ان سے وابستگی تمہاری زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دے گی، اور اگر تم نے ان لوگوں کی زندگی کو اپنایا، ان کی ہم نشینی اختیار کی، ان کی مجلس اختیار کی، ان کی محفل اختیار کی، جن کے کردار انسانیت کے لیے سبب ننگو آر ہیں، تو ارشاد فرمایا تمہاری دنیا بھی تباہ ہوگی اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ قرآن نے یہ جو فکر ہمارے سامنے رکھی ہے اور یہ جو باب ہمارے سامنے کھولا ہے، کیا یہ فقط اس قوم کے لیے ہے؟ نہیں، آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک ہر قوم، ہر ملت کو اللہ نے یہ درس دیا کہ انقلاب زمانہ کے لیے، انقلاب سوچ کے لیے، انقلاب فکر کے لیے تمہیں اس چیز کو اپنانا ضروری ہے کہ تمہاری سوسائٹی ایسے افراد پہ مشتمل ہونی چاہیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، نیکی سے رغبت ہو اور برائی سے نفرت ہو۔ جو سوسائٹی اس سے ہٹ کے زندگی بسر کرتی ہے، فرمایا نہ صرف یہ کہ وہ خود تباہ ہے بلکہ تمہیں بھی تباہی کے گھاٹ اتار دے گی۔ اور اس تصور کو جس طرح نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، وہ کوئی انسان کر نہیں سکا۔ آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی انسان وہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے انسانی معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا الناس کالمعادن، انسان کان کی مانند ہے، کمعادن الذهب والفضہ، ایسے ہی جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، فرمایا بہترین لوگ جو زمانہ جاہلیت میں بہترین تھے وہی زمانہ اسلام میں بہترین ہے۔ اذا فقہوا، جب وہ قرآن کی سمجھ حاصل کر لے، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لے۔ یعنی اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو بھی بہترین لوگ قرار دیا جو زمانہ جاہلیت میں ایک پروقار کردار کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا وہ بھی، بلکہ فرمایا وہی زمانہ اسلام میں بھی خیر خواہ لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، باوقار لوگ ہیں، لیکن یہ اس وقت باوقار بنیں گے اذا فقہوا، جب یہ دین کو سمجھ لیں۔ یعنی پہلے دور کے زمانہ جہالت کے وہ لوگ بھی جو ایک بہترین کردار ادا کرتے ہیں، جن کی زندگی انسان کے لیے وجہ افتخار ہے، فرمایا زمانہ جاہلیت میں بھی اگر وہ بہترین تھے، اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی وہی بہترین ہے۔ فرمایا اذا فقہوا، جب وہ دین کو سمجھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہترین ہونے کے سبب
زمانہ جاہلیت میں جو قابل احترام لوگ تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی قابل احترام ہیں، لیکن تب تک وہ قابل احترام تسلیم نہیں کیے جائیں گے جب تک وہ دین کی سمجھ نہ حاصل کر لیں۔ زمانہ جاہلیت میں قابل احترام اور زمانہ اسلام میں قابل احترام، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان امتیاز قائم کیا کہ اگرچہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، وہ بہترین ہی ہیں، لیکن بہترین کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا جو محمد کے دین کی فقاہت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ جو دین اسلام کی فقاہت حاصل کرتا ہے اس کے کردار میں کبھی بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ زمانہ جاہلیت کے سوچ رکھنے کے سبب ہے، اور یہ سوچ تب ختم ہوگی جب دین اسلام کی طرف انسان توجہ دے گا۔ اس کو ایک اور انداز سے محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ انسان کو اس مجلس سے دور کرنا جو اس کے کردار کی تباہی کا سبب بنتی ہے، ان لوگوں سے دور کرنا جو لوگ اس کے کردار کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور ان کے قریب کرنا جو اس کی دنیا اور آخرت کو باوقار زندگی بنا سکتے ہیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برا ہم نشین اور اچھا ہم نشین، فرمایا ان کی مثال کستوری رکھنے والے اور تھوکنے والے انسان کی طرح ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض توجہ دلانے کے لیے، غور کے لیے یوں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ایک اچھی باوقار اور اللہ کا خوف رکھنے والی مجلس اور محفل میں بیٹھتا ہے، وہ انسان ایسا ہے جیسا کستوری رکھنے والے کے پاس کوئی شخص بیٹھتا ہے، اور جو بری مجلس اختیار کرتا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی سوسائٹی بری ہوتی ہے، اس کی محفل بری ہوتی ہے، فرمایا وہ اس آدمی کی طرح ہے جو دھوکنی جھونکتا ہے، یعنی آگ پہ بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ آگ کو جلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس آدمی کے پاس بیٹھتا ہے جو کستوری اپنے پاس رکھتا ہے، تو فرمایا اس کی مجلس کی بنا پہ، اس کی محفل کی بنا پہ، اس کی سوسائٹی کی بنا پہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اس شخص کو دے، یعنی تعلق داری بڑھ جائے، روابط بڑھ جائیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس کو تحفہ میں خوشبو دے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر یہاں تک نہیں پہنچا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ہم نشیں اس سے خوشبو خرید لے۔ فرمایا اگر ایسا بھی نہیں، یعنی وہ بطور تحفہ اس کو خوشبو دیتا بھی نہیں، اس کے پاس طاقت نہیں یہ خوشبو خریدتا بھی نہیں، فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے ان تجد منہ ریحا طیبہ، اس کے پاس بیٹھنے کے سبب تجھے خوشبودار ہوا تو ضرور آئے گی۔ یعنی کستوری والے کے پاس بیٹھے، اگر کستوری ملتی نہیں، یہ خرید نہیں سکتا، تو اس کو خوشبو تو آئے گی۔ فرمایا ایسے ہی وہ شخص جو دھنکنی جھونکتا ہے، اگر اس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے کپڑے جل نہیں جائیں گے تو تمہیں بدبو ضرور آئے گی اس کی پسینے کی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، مسلمان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے نبی سے کیا طلبگار ہیں، کیا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ، کیا رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی کیا سوچ اور کیا تصور ہے۔
اس سوچ و تصور کو مسلمان نہ پا سکا، محمد رسول اللہ کو رسول نہ ماننے والے اس کو پا چکے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رہنمائی کو وہ کائنات میں سب سے زیادہ عظیم رہنمائی سمجھتے۔ میجر آرتھر کلائن لکھتا ہے کہ وہ شخص جو خدا کو پاتا ہے اور پھر وہ اچھائی، نیک اور اچھے مقصد کو پانے کے لیے اللہ کی اطاعت میں اپنی جان کو نثار کر دیتا ہے، تو کہتا ہے یقین مانو وہ محمد کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ یعنی کردار کو استوار کرنے کے لیے، انسان کو انسانیت سے آشنا کرنے کے لیے اور انقلاب زمانہ کے لیے جو کردار محمد نے ادا کیا ہے، ایک کافر کہتا ہے دنیا میں کوئی دوسرا وہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تو کیا اس کردار کے حامل محمد رسول اللہ کی امت میں اس کردار کو اپنایا گیا ہے؟ تو ہم تو باغی ہیں۔ کونین کے آقا کے آنے کا سبب کیا تھا؟ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبب نبھایا کیوں دیتے ہیں اللہ کے نبی دعوت اس بات کی؟ اور اللہ کے نبی کا کردار جو انسانیت کو عروج پر پہنچانے کے لیے تھا، صحابہ کی زندگیوں میں آیا انقلاب ایسا آیا کہ پوری تاریخ انسانیت وہ سنہری دور نہیں دکھا سکتی اپنے دامن میں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا سنہری دور۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فاروق اعظم کو کہتے ہیں کہ عمر آؤ ام ایمن سے ملنے کے لیے جائیں، اور کردار دیکھنا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی سوچ کیا ہے، اور اسلام انسان کو دیکھنا کیسا چاہتا ہے۔ کردار مصطفیٰ سے صحابہ نے وہ رہنمائی پائی، کہنے لگے آؤ عمر ام ایمن کو ملنے جائیں۔ عمر کہتے ہیں خلیفہ رسول ام ایمن کے پاس کیوں جائیں؟ کیا سبب ہے؟ کوئی ضروری ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر میرے آقا ام ایمن کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ غور کرنے کی باتیں ہیں، اور انقلاب زمانہ محمد کے کردار سے آیا ہے۔ اس کردار سے بغاوت کا زمانہ کبھی بھی وہ اس مقام کو نہیں پا سکتا جو مقام محمد رسول اللہ انسان کو دینے کے لیے آئے تھے۔ کہا میرے آقا ام ایمن کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ فاروق اعظم خاموش۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن محمد رسول اللہ کی لونڈی ہے جس نے آقا کائنات کی داعیہ ہونے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ انتہائی نیک باوقار شخصیت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اس کو ملنے کے لیے باقاعدہ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ام ایمن محمد کی دوسری ماں ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اس کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ اتنی مقدس، اتنی باوقار، اتنی عظیم عورت کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ اس کا دیدار کیا ہے اور اس کی زیارت کے لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ لونڈی آزاد کی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے۔ چلو ام ایمن کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی کے بعد پہلی بار جب اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کے دو یاروں کو دیکھا، ام ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں ام ایمن محمد کے لیے تم پریشان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں جانتی ان عند اللہ خیر لرسول اللہ، کہ دنیا میں جو کچھ محمد رسول اللہ کو عزت و وقار ملی تھی، اللہ کے ہاں اس عزت و وقار سے زیادہ محمد رسول اللہ کو نوازا گیا ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی رو تو میں اس لیے رہی ہوں کہ آسمان سے آنے والی وحی کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، اب رہنمائی ہم کہاں سے لیں گے؟ ام ایمن کی زبان سے یہ الفاظ نکلے،
حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ ابی بکر صدیق نے بھی رونا شروع کر دیا، عمر فاروق نے بھی رونا شروع کر دیا۔ محدثین اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کردار تھا کہ اللہ کے نبی ذی وقار، ذی عزت اور نیک لوگوں کا دیدار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ام ایمن کی زیارت کے لیے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہوا کہ ایسے نیک لوگوں کی زیارت کے لیے انسان کو جانا چاہیے۔ اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ بیان کیا ہے اسی بنیاد پہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پوچھو کہاں جا رہے ہو اور جانے کا سبب کیا ہے۔ فرشتہ آیا، انسانی صورت میں اس آدمی کو کھڑا کر لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنی تمتماتی ہوئی گرمی، نصف النہار پہ سورج، اور تم اس تپش میں سفر کر رہے ہو، کیا سبب ہے تمہارا؟ کہنے لگا میں فلاں آدمی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ تیرا رشتہ دار ہے، تیرا کوئی عزیز ہے، تیرے اقارب میں سے ہے، اور تو نے کچھ اس سے لینا ہے، اس کو کچھ دینا چاہتے ہو۔ آخر تعلق کیا ہے تمہارا؟ سبب کیا ہے تمہارے جانے کا؟ کہنے لگا کوئی سبب نہیں، وہ ایک نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، مسلمان ہے، مجھے پتا چلا ہے، میں اس کو دیکھنے اور ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ جس انسان کو تو اللہ کے لیے محبت کی بنا پہ ملنے کے لیے جا رہا ہے، سن لے عرش پہ اللہ تیرے ساتھ بھی ویسی محبت رکھتا ہے۔ ایک کردار تھا کونین کے آقا کے ساری زندگی میں کہ جس کو اطلاع کے انسانی معاشرہ وقار معاشرہ بن سکتا ہے اور اس میں کبھی افراتفری پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ تصور کیا تھا؟ کیوں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے انسان کی رہنمائی کرتے تھے، اور قرآن نے کہا کہ ایسی محفلوں میں، ایسے لوگوں کے پاس، ایسی مجلسوں میں جایا کرو جہاں تمہیں دین ملتا ہے، وقار ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور ایسی محفلوں سے بچو جن محفلوں میں اللہ کے رسول کے حکم عدولی ہوتی ہے اور اللہ کے قرآن کی بغاوت ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اس مجلس میں اس آدمی کے پاس بیٹھنے سے جس کے پاس کستوری ہے تجھے خوشبو تو مہیا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تیرے کردار کو صاف اعلیٰ بالا نہ کر سکا، اگر تو کردار کا بالا نہ بن سکا، تو کم از کم گناہوں سے تو بچ جاؤ گے کہ اس مجلس اور محفل نے تمہیں اللہ کا خوف یاد دلا دیا ہے۔ اور اس دھڑکنی والے کے پاس بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ کم از کم تجھے بو تو آئے گی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں جہاں چغلی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، گناہ کی ترغیب ہو رہی ہے، انسان کو دین سے باغی کیا جا رہا ہے، اس کو سوچ و فکر کے اعلیٰ تصورات سے دور کیا جا رہا ہے، اور فرمایا تو غیبت نہ کرے، تو گناہ کی بات نہ کرے، غیبت چغلی سن کے، گناہ سن کے تیرا دامن تو داغدار بن جائے گا۔ یہی سبب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن نبی کائنات کو کہتا ہے کہ میرے محبوب ان کو کہو مجلس اور سوسائٹی اپنی محفل اچھی بناؤ کہ اس اچھی محفل سے تمہاری دنیا بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو۔ یہی سبب تھا کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ بہترین محفل، اچھی مجلس تیری جنت کا سبب ہے اور بری مجلس تیری جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔
کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اچھی سوسائٹی میں بیٹھنے، اچھی مجلس کو اختیار کرنے، اچھی محفل کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان کی عاقبت بن جائے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مجلس ہے، اپنی سوسائٹی ہے کہ انسان اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کے اللہ کا محبوب بن گیا، اس کی دنیا اعلیٰ بن گئی، اس کی آخرت اعلیٰ بن گئی، اس کی سوچ مثبت ہو گئی، اس کا فکر مثبت ہو گیا. محمد کریم کی مجلس سے عزت و احترام کے چشمے پھوٹے اور ہدایت کے سوتے سے انسانوں نے اپنے دامن کو بھرا. یہ سبب تھا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اچھی مجلس، اچھی محفل، اچھی سوسائٹی کو اختیار کرو، اس سے تمہارے اندر انقلاب پیدا آ جائے. ہماری تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے کہ ہم باری ہیں اس سوچ کے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مجلس اپنانے کے لیے کیوں تحریض دلائی، کیوں ترغیب دلائی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو دیکھیں. جو کردار میرے آقا کی مجلس کا ہے، باوقار مجلس، بہترین مجلس اور بہترین محفل اور سوسائٹی کا وہی کردار ہے. آئیے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک معطر جھونکے کی خوشبو سونگتے ہیں. ثقلین کے تاجدار کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے. مجلس محمد رسول اللہ کائنات میں سب سے عظیم مجلس تھی، جس نے انسانیت کو اس وقار پہ کھڑا کیا کہ آج تک انسان اس وقار سے آشنا نہ ہو سکا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، لیسا من امتی من یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف عالمنا حقہ. فرمایا کہ سن لو، وہ شخص محمد کی امت میں سے نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، وقار نہیں کرتا، جو چھوٹے پہ شفقت اور رحم نہیں کرتا، اور جو اہل علم کے حق کو نہیں پہچانتا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد زمانے کے لیے ایک باوقار نصیحت آموز اللہ کے نبی کا فکر تھا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، تو یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ایسا معاشرہ جس معاشرہ میں یہ تصورات پائے جاتے ہیں، کردار کا بہترین معاشرہ ہے، اس کے اخلاق، اس کی تہذیب کائنات کے ہر معاشرہ سے اعلیٰ بالا ہے. جس معاشرہ میں یہ کردار نظر آتا ہے، بڑے کی تعظیم، چھوٹے سے شفقت، اہل علم سے محبت اور پیار، ان کے حق کی ادائیگی، وہ معاشرہ کائنات کا باوقار معاشرہ ہوتا ہے. اور یہی وہ معاشرہ ہے جس معاشرہ میں عزت و افتخار انسانیت کو ملی. اور سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ کتنا بڑا وہ انسان تھا جس کی ہم نشینی میں انسانی عظمت کے اس مقام پہ یہ معاشرہ پہنچ گیا ہے. اور یہ کون تھا؟ محمد رسول اللہ کی رہنمائی، جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ شاہ فرمایا اپنے بڑے کا احترام کرو. اور یہ احترام کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کروایا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت جب ایک چھوٹا سا قافلہ، تھوڑے سے لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس آتے
ان کے آنے کا سبب کیا ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ اس کے چچے کا بیٹا خیبر کو جاتے ہیں، کھجوروں کے باغات میں وہ کھو گئے، بچھڑ گئے، اور اگلے دن عبداللہ کی لاش ملتی ہے۔ محیصہ وہاں سے مدینے واپس آتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو لیا اور نبی کائنات محمد رسول اللہ کے دربار۔ عبداللہ کا بھائی عبد الرحمن بن سہل بھی ہے، اللہ کے نبی کے حضور آئے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرے بھائی کو خیبر میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ارشاد فرمایا کبر کبر، اور ایک روایت میں کبر الکبرا، اپنے بڑوں کا احترام کرو، ان کی موجودگی میں تمہیں بات کرنے کا حق نہیں، تم خاموش ہو جاؤ۔ ان کی عزت و وقار میں فرق آتا ہے کہ بزرگوں کی موجودگی میں، بڑوں کی موجودگی میں ایک چھوٹا بچہ یوں بات کرے۔ یہ تصور تھا جو محمد رسول اللہ انسان کے دل میں دیا، اور اس تصور سے انقلاب کیا آتا ہے جو محمد رسول اللہ کے دور میں آیا۔ آپ سوچیں، کیا ہمارا کردار یہ ہے، ہمارے افکار یہ ہیں، ہماری سوچیں یہ ہیں؟ اور ہم میں سے بڑے لوگوں کی جو اولاد ہے نا، اتنی بدتمیز ہے، اتنی باغی ہے کہ ان کو کسی کی حیا اور شرم ہے ہی نہیں۔ اب محمد الرسول اللہ کا دور تھا، بچے مؤدب تھے بڑوں کے سامنے، اللہ کے نبی ہی کے سامنے نہیں بلکہ بڑوں کے سامنے کسی بڑے کا بچہ بھی اس طرح بات نہیں کرتا تھا کہ وہ نمایاں ہو۔ ہمارے تو یہ تصور ہی نہیں۔ آپ جا کے دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں کی اولاد آپ سے یوں گفتگو کرتی ہے جیسا کہ وہ ایک بڑا عظیم محقق ہے، معزز آدمی، بچہ چھوٹا تھا۔ جانے والوں کا آواز، او بابا، اور جب گفتگو کا موقع ملتا ہے اتنی متکبرانہ بات ہوتی ہے کہ سننے والے کو شرم آتی ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یوں کی کہ کوئی بھی چھوٹا بڑے کی موجود میں کوئی بات نہ کرے، اور یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے نہیں دیا بلکہ کردار سے بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی وضو کر رہا ہے، وضو کر کے فارغ ہوا، نبی رحمت کا نواسا فاطمہ الزہرا کا بیٹا، چھوٹا ہی ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ، بابے کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب وہ وضو سے فارغ ہوا تو کہنے لگے بابا میں نے بھی وضو کرنا ہے، ذرا میرے وضو کو دیکھتے جاؤ، جہاں کوئی غلطی آ جائے بابا جی مجھے اطلاع دے دینا۔ اس وقت بابا مسکراتا ہے اور سیدنا حسن کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا بیٹا محمد کے نواسے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، مجھے پتا چل گیا میرے وضو میں کہاں کہاں غلطی ہے۔ یہ کردار تھا جس نے انسانیت کو باوقار بنایا، محمد الرسول اللہ کا محبوب بیٹا جس کو جنت کا سردار کہا، وہ ایک بابے سے بات کرتا ہے تو اس انداز سے بات کرتا ہے کہ پتہ چلتا ہے اس کا محمد کریم سے کوئی تعلق ہے۔ ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ چودھریوں، بڑے بڑے لینڈ لاڈوں، بڑے بڑے خاندان کے بڑے بڑے جرنیلوں، اگر تمہارا بیٹا یہ کردار نہیں رکھتا جو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا باپ بھی کتنا بد کردار ہے۔ کردار کا پتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کردار سے لگتا ہے انسانیت کا پتہ۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس بچے کو کہا تھا نا تو مقصود یہ تھا کہ آنے والوں کو بتایا جائے
تمہاری مجلس میں، تمہاری محفل میں اگر کوئی بیٹھتا ہے، جب وہ اٹھ کے جائے تو وہ کچھ حاصل کر کے جائے، جس طرح محمد رسول اللہ کی مجلس سے جاتا ہے۔ یہ سوچ اور تصور تھا۔ آقا کائنات نے اس کو ارشاد فرمایا کہ چپ کر، بزرگوں کو بات کرنے دے، تیرا حق نہیں، حق بزرگوں کا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس مقام پہ اس بزرگوں کو کھڑا کیا ہے تو ایسے بزرگوں کی بات نہیں جو اپنی بزرگی میں بھی کافرانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ باغی محمد رسول اللہ کا، باغی دین کا، اللہ کے نبی نے کہا عارف عالمنا حقہ، جو ہمارے عالم کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر ممبر رسول پہ چڑھ کے باتیں کرنے والا اس مقام پہ ہے کہ اس کو محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس مقام پہ لا کھڑا کیا جائے کہ اس کا ادب و احترام معاشرے میں ایسا ہو کہ آنے والے کو پتہ چلے اس کا احترام ہو رہا ہے۔ نہ کوئی بزرگ آدمی، نہ کوئی بڑا اس قابل ہے جس کا کردار قرآن سے بازی ہے، اور نہ کوئی مولوی اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے جس کا کردار محمد رسول اللہ کے کردار سے بغاوت کی زندگی۔ یہ ایک حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اہل علم کا وقار، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے پیار اللہ سے محبت اور پیار کا سبب ہے، لیکن ایسے اہل علم کا نہیں جن کا کردار قرآن سے بغاوت ہے۔ میں اگر واز کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، میرا کردار کافرانہ ہے، میرا کردار قرآن سے بغاوت ہے، میرا کردار اسلام کے صاف چہرے پہ بدنما داغ ہے، تو آپ مجھے دامن سے پکڑ کے ممبر رسول سے اتار سکتے ہیں کہ تیرا کردار محمد رسول اللہ جیسا نہیں، تو ممبر رسول کا وارث نہیں۔ کیا تھا کردار؟ لا فاطمہ تو بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاروق اعظم نے شام پیغام بھیجا، اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے سامنے درے لگائے، حضور درے لگ چکے تھے، فرمایا ہو سکتا ہے اس کا لحاظ کیا گیا ہو کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ اسلام یہ ہے، ان کے کردار کی توصیف کرتا ہے، ان علماء کی توصیف کرتا ہے، اور تو عالم ہے، باوقار عزت دار چودھری ہے، اگر تیرا بیٹا اسلام کی بغاوت کرتا ہے تو تو خود اس کے دامن پہ ہاتھ ڈال، اس کو کٹہرے میں کھڑا کر۔ اگر تیرا کردار یہ ہے تو محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس اہل کردار کی عزت، اس کا وقار، اس کی حیا، اس کا ادب ضروری ہے، جو نہیں کرتا باغی ہے قرآن کا۔ لیکن اس کے کردار میں وہ حیا تو ہونی چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اگر وہ نہیں تو صاحب منبر احترام کے قابل نہیں، بلکہ جو اس کا احترام کرتا ہے، جو بغاوت کرتا ہے قرآن کی، وہ اہل علم کا اعتراف کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک مغضوب اور مطلوب بن جاتا ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں یہ تو حکم دیتا ہوں کہ بڑوں کی قیادت، ان کا وقار، ان کی عزت، لیکن یہ نہیں کہتا کہ کسی بدکماش کی کرو، اہل علم کی کرو، اہل دیانت کی کرو، حق و سچ کے علم برداروں کی کرو۔ میں نے ابتدا میں اس کیا تھا کہ ہماری تباہی کے اسباب ہیں۔ آپ دیکھیں ایک پروقار مجلس بیٹھی ہوئی، دعوت ہے سارے لوگوں کو، ولیمے کی دعوت ہے،
یا کسی بھی خوشی کی دعوت ہے، وہاں بڑا آدمی بیٹھا ہوا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے، کپڑوں کو کلف لگا کے کوئی صاحب عزت آتا ہے، صاحب علم آتا ہے، تو اس کے تکبر میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کا علم کیا ہے، اس کی نیکی کیا ہے، اس کا تقویٰ کیا ہے، اس کی دیانت کیا ہے، اس کے غرور اور تکبر میں فرق نہیں آتا۔ لیکن اسی مجلس میں اگر کوئی گنڈا آ جاتا ہے، اگر کوئی بھتہ لینے والا آ جاتا ہے، اگر کوئی بدماش آ جاتا ہے، تو یہ صاحب جو بڑے تکبر سے بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ جائیں گے، اس کے آنے پہ سلام کریں گے، اپنی کرسی پیش کریں گے۔ بدماش کو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ دن آ جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ یعنی ایک بدماش کو سلام، ایک بھتہ خور کو سلام، اور شریف آدمی اہل علم کی طرف دیکھ کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں لا رہا۔ بغاوت ہے قرآن کی، یہی سبب ہے ہماری بد نصیبی کا، یہی سبب ہے ہماری تباہی کا۔ اللہ کہتا ہے وہ مولوی اہل علم سبب رحمت نہیں جس کا کردار عالمانہ نہیں، وہ بھی ڈاکو ہے، عزت لوٹتا ہے لوگوں کی، مال لوٹتا ہے لوگوں کا۔ فرمایا اس مولوی کو سلام نہیں، بلکہ عارف ان لوگوں کو ہے عالم نار جو ہمارے عالم ہیں، اللہ کا دیا ہوا علم جس کے پاس ہوگا وہ منبر رسول پہ کھڑا ہوگا، اس کے کردار میں اگر کوئی کمی آئے گی تو خود وہ منبر رسول کو چھوڑ دے گا۔ ہماری تو زندگی ہے، سلام ہی اس مولوی سے لیتے ہیں جس کے پاس طاقت بھی ہے اور جو گہری نگاہ سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ عام مولوی کا کردار کا کتنا ہی اعلیٰ بھالا ہو، ہم سلام لینا گوارا نہیں کرتے، چودھریوں کو سلام کرتے ہیں، بدماشوں کو سلام کرتے ہیں، اپنی کرسی چھوڑ کے اس کو کرسی دینے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اذا مدح الفاسق غضب الرب، جب برے آدمی کی تعریف کی جاتی ہے اللہ غضب میں آ جاتے ہیں، یعنی وہ آدمی اللہ کے نزدیک مغضوب ہے، مطرود ہے۔ جو آدمی محض اس لیے کسی کی محبت کرتا ہے کہ اس سے دوستی ہے، بدماش ہے، گنڈا ٹیکس لینے والا ہے، اگر اس کو سلام نہ کیا تو میری بھی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا انسان محمد سے تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اجل اللہ تعالی، اللہ کی عزت کرتے ہو، اللہ کا وقار کرتے ہو، فرمایا اللہ کی عزت یہ ہے کہ کوئی انسان ایک مسلمان کی عزت کرتا ہے۔ کس طرح؟ کہ وہ اس کا احترام کرتا ہے، وہ کوئی دولت مند نہیں، طاقتور نہیں، لاٹھی والا نہیں، بلکہ ایماندار ہے، ایمانداری کی بنا پہ یہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اور فرمایا وشیبت المسلم وحامل القرآن غیر لغالی فی ہے، فرمایا عزت کرو، احترام کرو بڑوں کا، بزرگوں کا، علماء کا، حامل قرآن کا، لیکن فرمایا ان لوگوں کا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، جو قرآن کا باغی مولوی ہے کردار کے اعتبار سے، اس کی عزت نہیں ہے محمد رسول اللہ کے نزدیک۔
جب بڑی عزت دار باغی ہے قرآن کا، اللہ کہتے ہیں اس کی عزت کی ضرورت نہیں۔ عزت کس کی جائے؟ ارشاد فرمایا غیر الغالی فیہ، جو قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، قرآن سے بغاوت کی اس کی زندگی نہیں، وہ کوئی بھی ہے۔ اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں بتایا ہے۔ اس کا مقصد اور سبب یہ ہے کہ انسانی معاشرہ باوقار انسانی معاشرہ بنتا ہے اگر کردار محمد رسول اللہ کو اپنا جائے۔ قابل احترام کا احترام، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ محترم ہے مولوی بھی جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، جس کی زندگی قرآن سے بغاوت ہے، ڈاکے ڈالنے والا ہے، عزتیں لوٹنے والا ہے، دولت لوٹنے والا ہے، جس کی آل اولاد قرآن کی بھاگی ہے، فرمایا وہ محمد رسول اللہ کے منبر پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں، اس کا احترام نہ کرو۔ جو بڑا اللہ کے احکامات کا باغی ہے، ڈاکو ہے، فرمایا اس کا احترام نہیں کرنا۔ جو اس آئینہ میں احترام آدمیت کو نبھاتا ہے، فرمایا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اس چیز کو بڑا پیش نگاہ رکھا کرتے۔ میدان احد میں صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے معظم صحابہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو احد کے میدان میں ہی دفن کرنا ہے، کوئی شخص کسی کو لے کے شہر نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے دفنانے کے لیے جب صحابہ کو دو دو میں تقسیم کیا تو فرمایا ایہما اکثر اخذل قرآن، ان میں سے وہ پہلے لاؤ جو قرآن زیادہ جانتا ہے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اس قرآن کے زیادہ جاننے کی بنا پہ اس کو آگے لٹاتے دوسرے صحابی کو پیچھے لٹا۔ کیا مقصود تھا؟ وہی ابتدا میں نے جو عرض کیا ہے کہ کائنات میں کوئی انسان اس معاشرے کو باوقار معاشرہ بنانے میں وہ کردار ادا نہ کر سکا جو محمد رسول اللہ نے ادا کیا۔ یہی سبب ہے کہ ایک انگریز مشرک عیسائی کہتا ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ اگر کائنات میں کوئی جوہر انسانیت ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کہتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ان مقصودات کو پانے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے جو اللہ کے مقصودات ہیں، اور وہ یہی تھا جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہمیں۔ صحابہ تمام اللہ کے نبی کے محبوب مقبول ہیں، لیکن آگے اس کو رکھو جو قرآن زیادہ جانتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ترتیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یلینی منکم اولو الاحلام والنہا، کہ سب سے باوقار مقام امامت کا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو اہل علم ہوں، اہل عقل اور اہل دانش ہوں۔ کہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ دولت بھی سبب افتخار ہے اور سبب عظمت ہے، یہی ارشاد فرمایا کہ ایسی مجلس، ایسی محفل تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، جو مجلس نیک لوگوں کی ہے، متقیوں کی ہے، پرہیزگاروں کی ہے۔ فرمایا یہ مجلس تیرے لیے جنت کو آسان کر دے گی، اور ایسے لوگوں کی سوسائٹی، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جن کا کردار گھناؤنا ہے، فرمایا تیرے کردار کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہی قرآن کی آیا مقدس ہے۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس محفل کو اپناؤ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اچھائی کا ذکر ہوتا ہے،
بھلائی کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل کو نہ اپناؤ جہاں خودی کی باتیں ہوتی ہیں، بغاوت کی باتیں ہوتی ہے، قرآن سے اعراض کی باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ میری یہ نصیحت تمہاری عاقبت کی کامیابی کا سبب ہے، اور دنیا میں بھی باوقار زندگی بسر کر سکتے ہو اگر انہی حدود و قیود کی زندگی کو اپناؤ۔ اس سے بقا کی زندگی، اس سے اعراض کی زندگی تمہاری دنیا کی تباہی کی زندگی بھی ہے، تمہاری آخرت کی تباہی کی زندگی بھی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔